من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم برادرم جناب حافظ سیف الرحمن صاحب، محترم سردار خان صاحب، محترم برادرم جناب سید لطیف الرحمن شاہ صاحب، ذمہ داران جماعت، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے، بیٹھنے، کچھ سننے کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ہم جو بھی سنیں ہم اسے اپنے عمل کے قالب میں ڈھالیں، ہم جو بھی سنیں وہ ہمارے لیے میزان حسنات میں، وہ ہماری نیکیوں میں شامل ہو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ بلا شبہ اس بات کی یوں بڑی اہمیت ہے، لیکن بالخصوص آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی نیت کا اخلاص اور نیت کا استحضار، اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی معاشرے کی طرف مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پوست کا جسم لے کر آپ انسانی معاشرے کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی عام ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ذرائع ابلاغ نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ آج کفر، نفاق اور شرک کی دعوت ہمیں عام دکھائی دیتی ہے۔ آج ڈراموں کی صورت میں، آج فلموں کی صورت میں، آج ایڈورٹائزنگ کے لیے جو ان کا تصور اور جو ان کا کنسیپٹ ہے اس کی صورت میں ہمارے سامنے بے حیائی کا، فحاشی اور عریانی کا ایک طوفان موجود ہے، اور ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ نیکی کی بات کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے اور گناہ اور معصیت کا چلن عام ہے۔ اگرچہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بحیثیت مجموعی خیر غالب ہے، بحیثیت مجموعی آج بھی خیر غالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کا جب ہم تجزیہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جدید جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ کی معصیت کا، کفر اور شرک کا جو بھی تصور کیا جا سکتا ہے وہ اس قدیم جاہلیت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں کہ جہاں بیت اللہ کا طواف بھی برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جہاں بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، ان کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے، ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پرائی بیٹیوں کو اپنے اشعار میں کھلے عام ذکر کیا کرتے تھے، ایک ایسا معاشرہ
کہ جہاں ناجائز جنسی تعلقات کا برملا اظہار کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں مبعوث کیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں انسانی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، ایک داعی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ہمارے لیے یہ بات انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم اس بات کو جانیں کہ بحیثیت داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ آپ کے اندر ایک داعیانہ اضطراب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ اور ولولہ تھا، اور جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا، تربیت کا، دعوت کا آپ نے فریضہ سر انجام دیا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 125، اللہ رب العالمین اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پھیلانے کا، تبلیغ کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے اور موعظہ حسنہ کیا ہے؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ الحکمت هو الکتاب والسنہ، کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ کتاب اور سنت۔ کتاب اور سنت سے بڑھ کر دانائی اور حکمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کسی کا اگر یہ تصور ہو کہ حکمت کسی اور چیز کا نام ہے تو یہ بات غلط ہے۔ حکمت نام ہے کتاب اور سنت کا، کتاب اور سنت کی تعبیر اور تشریح کا، کتاب اور سنت کی تفصیل اور اس کی تنفیذ کا نام حکمت ہے۔ حکمت کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علم بھی ملے گا اور حکمت بھی ملے گی۔ کہاں سے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب عقیدے کے بیان میں، عقیدے کے مبحث میں انہوں نے جو کتاب لکھی القصیدۃ النونیہ، القصیدہ نونیہ، جو معروف ہے الکافیۃ الشافیہ، لیکن قصیدہ نونیہ کے نام سے معروف ہے، اور اشعار کی کتاب ہے، ہر شعر کا اختتام نون پر ہوتا ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من لم یکن یکفیہ ذان فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمان، کہ جس کے لیے کتاب و سنت کافی نہ ہو تو اس کے لیے زمانے کے سارے شرور کفایت نہ کریں، اللہ تعالیٰ اسے ایسا تباہ و برباد کر دے۔ اور فرمایا کہ من لم یکن یشفیہ ذان، کہ جسے کتاب و سنت شفا نہ دے تو فلا شفاہ اللہ فی قلب ولا ابدان، اللہ رب العالمین اس کے دل کو، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو کبھی شفا عطا نہ فرمائے۔ کہ جو یہ سمجھے کہ کتاب و سنت میں شفا نہیں ہے، جو یہ سمجھے کہ کتاب و سنت میں کفایت نہیں ہے، جو یہ سمجھے کہ کتاب و سنت میں حکمت اور دانائی نہیں ہے، تو اس کی سوچ غلط، اس کا یہ تصور غلط اور باطل ہے۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الموعظۃ الحسنہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں الزواجر والوقائع بالناس، کہ اس سے مراد وہ زجر اور توبیخ ہے، اس سے مراد وہ ڈانٹ ڈپٹ کا استعمال ہے، اس سے مراد وہ تہدید کی صورت ہے، وہ ڈرانے دھمکانے کی صورت ہے۔ اس لیے کہ انسانی مزاج مختلف ہوتے ہیں، انسانی مزاجوں میں وہ مزاج بھی ہوتا ہے کہ جو خود ڈرے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جو ہر وقت خوف اور ڈر کا شکار ہوتے ہیں، انہیں مزید ڈرانا انہیں مایوس کرنے کے مترادف ہوگا، انہیں مزید ڈرانا اور دھمکانا اس کے نتیجے میں اس بات کا خوف اور خدشہ ہو سکتا ہے کہ جو رہی صحیح کسر ہے اعمال کی وہ بھی ختم ہو جائے۔
اسی طرح انسانی مزاج اور انسانی نفسیات میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو حد درجہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، کہ جو بے خوف ہوتے ہیں، کہ جنہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کہ جو گناہ کر بھی لیں کوئی خوف اور خدشہ، کوئی خطرہ انہیں نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کا فرق واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یرا ان فوقہ جبل، وہ یہ سمجھتا ہے گویا میرے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر آ نہ گرے، خائف رہتا ہے اسی حالت میں میری موت واقع نہ ہو جائے، کہیں بغیر توبہ کے میری زندگی کا اختتام نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال، کہ جب منافق سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یرا، وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کأن علی انفہ ذباب، گویا کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی تھی، فاطارہ، اس نے اس مکھی کو اڑا دیا۔ اتنی معمولی سی گناہ سرزد ہوا، کوئی خوف نہیں، گناہ سرزد ہوا، کوئی ڈر نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خطرہ خدشہ محسوس نہیں۔ یہ انسانی مزاج ہے، اور یہ انسانوں کی نفسیات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانوں میں بہرحال اس طرح کی نفسیات ہوتی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے موعظہ حسنہ کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جدال احسن کا ذکر کیا۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ سبحانہ وتعالی مراتب الدعوت بحسب مراتب الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مراتب لوگوں کے مرتبے کے مطابق، لوگوں کے مدارج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مراتب بھی رکھے۔ تو فرمایا فالمستجیب القابل الذکی لا یعاند الحق ولا یأباہ، جو شخص حق کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہے، جو حق کو قبول کرنے والا ہے، وہ ضد اور عناد سے کام نہیں لیتا، وہ حق کو جھٹلاتا نہیں ہے، وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ انسانوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو حق کی طرف، حق کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، کہ جنہیں ذات، برادری، قبیلہ، مسلک، شخصیت، کوئی بھی چیز جن کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، جو صاف طینت ہوتے ہیں، جو پاکیزہ فطرت اور فطرت سلیمہ صحیحہ کے حامل ہوتے ہیں، وہ حق کو فوراً قبول کرتے ہیں، حق انہیں جہاں بھی ملے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، خواہ ان کے دشمن کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مزاج کا حامل ہے تو فرمایا یدعا بطریق الحکمہ، اس کو دعوت دی جائے گی حکمت کے ساتھ، اس کو دعوت دی جائے گی دانائی کے ساتھ۔ اور فرمایا والقابل الذی عنده نوع غفلۃ، کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو غافل ہے، کہ جو جلدی حق کی طرف بڑھتا نہیں ہے، حق کی طرف نہیں لپکتا، تو فرمایا یدعا بالموعظۃ الحسنہ، اس کو دعوت دی جائے گی تو اس کو اچھی عمدہ نصیحت کی جائے گی، عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت اس کے لیے پیش کی جائے گی۔ اور تیسرا مرتبہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ فرماتے ہیں والمعاند الجاہد یجادل باللتی ہی احسن، اور وہ شخص کہ جو ضد اور عناد میں ہے، کہ جو انکار کر رہا ہے، کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا، کہ جو حق کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک ہوگا کہ اس کے ساتھ جدال احسن ہوگا۔ جدال احسن، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جدال احسن کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دعوت میں اصل چیز یا اصل مراتب وہ دو ہی ہیں، ایک حکمت ہے اور ایک الموعظۃ الحسنہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو جدال احسن ہے، جدال احسن ضرورت کی بنیاد پر، جدال احسن لوگوں کے مزاج کی بنیاد پر، اگر استثنائی صورت میں کوئی شخص اس مزاج کا حامل ہو
تو پھر داعی کو اس کے سامنے اپنے دلائل رکھنے ہوں گے، اور یہ اسلوب قرآن کا ہے، یہ اسلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا قرآن کریم کی آیات میں آپ نے نہیں پڑھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلایا گیا؟ کبھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ ہم تو آپ کو بڑا اچھا بھلا آدمی سمجھتے تھے، آپ تو کیا تھے، لأنت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے نرم خو، بڑے بردبار، بڑے دانا اور بینا، بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، لیکن آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں بھی آپ کی ہدایات کو مد نظر رکھیں؟ کاروبار ہمارا، مال ہم نے کمایا، بزنس ہمارا ہے، مارکیٹیں ہماری ہیں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ہمیں کاروبار کے گر سکھائیں، آپ ہمیں کاروبار کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھیے۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ آپ تو بڑے دانا آدمی ہیں، کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ آپ نماز پڑھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہی اسلام کا ناقص تصور آج ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے۔ اسلام کا ناقص تصور، اسلام کے چھوٹے چھوٹے دائرے، ماڈرن اسلام الگ ہے، صوفی اسلام الگ ہے، انفرادی زندگی کا اسلام الگ ہے، پیروں فقیروں اور مرشدوں کا اسلام الگ ہے۔ اسلام اس دوئی کو، اس ثنویت کو، اسلام ان چھوٹے چھوٹے الگ الگ دائروں کو اسلام نہیں مانتا۔ اسلام میں یہ پیوند کاری نہیں ہے، اسلام میں یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سفارشات نہیں دی، جی کرو گے تو تب بھی بھلا، نہیں کرو گے۔ اللہ نے سفارشات نہیں دی، اللہ نے احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے اوامر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نواہی، بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بعض کاموں کے کرنے سے روکا ہے، اور اسی کا نام، اسی مجموعے کا نام دین اور شریعت ہے۔ اسی کی پابندی سب پر لازم ہے۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا، مطیع فرمان ہونا، بات کو مان لینا، تسلیم کرنا، اسلام اسی کا نام ہے۔ اسلام ضد اور عناد کا نام نہیں ہے، اسلام اکڑ کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن و سنت کے مقابل میں اپنی رائے کو پیش کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج مغرب کو ہماری نمازوں سے خطرہ نہیں ہے، آج انہیں ہماری مساجد سے خطرہ نہیں ہے کہ آپ کی مساجد کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ یہ مسجدیں دین کی خدمت کا کام کتنا کرتی ہیں، اور مسلک کی بقا اور مسلک کے لیے ایک مورچے کا کام کتنا کرتی ہیں۔ یہ آج داعی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ کس کی طرف؟ شخصیت کی طرف نہیں، اپنے مشائخ اور اساتذہ کی طرف نہیں، اپنے مسلک کی طرف نہیں، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور سب سے پہلی بات دعوت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ کیا ہے؟ دعا الی اللہ، الی سبیل ربک۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلک کی نفی ہم نہیں کرتے، مسلک وہ راستہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں، مسلک ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا وہ سلسلہ ہے کہ جو ہمارے تعارف کی بنیاد ہے، اس سے کوئی انکار، وہ ہمارا علمی شجرہ ہے، وہ ہماری علمی نسبت ہے، وہ ہمارا ایک علمی تعلق ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں۔ مسلک پسندی کبھی بھی مذموم نہیں رہا، کبھی بھی اسے معتوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر تو بات مذموم ہے تو وہ مذموم بات کیا ہے؟ وہ مسلک پرستی کی ہے، وہ مسلک کو پوجنے کی ہے، وہ شخصیت کو پوجنے کی ہے، عبادت کرنے کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دین کی طرف لوگوں کو ترغیب دو، شخصیت کی طرف نہیں، علاقے کی طرف نہیں، عصبیت کی طرف نہیں، حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ۔ اور میں نے ذکر کیا کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ بنیادی طور پر دعوت میں یہ دو ہی طریقے ہیں، ایک حکمت کا ہے اور ایک الموعظۃ الحسنہ کا ہے۔ اور اگر معاند، جاہل، انکار کرنے والا کہیں اگر ٹکر جاتا ہے، کہیں اگر سامنے آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جدال احسن کی بات ہے۔ اور وہ جدال احسن کا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کیا گیا۔ معاذ اللہ، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ انبیاء کون ہیں، کہ یہ سفیہ ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو زمانے کا نہیں پتہ، یہ عبادت کریں اپنی انفرادی عبادت، نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اقتدار کی پیشکش نہیں کی گئی تھی؟ آپ سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ اگر معاذ اللہ بیمار ہیں ہم علاج کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ اگر مال اور دولت چاہتے ہیں ہم آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سردار بننا چاہتے ہیں، سربراہ، تو ہم آپ کے سر پر تاج رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ اس کی قیمت یہ تھی کہ آپ جس دین کے داعی ہیں اس کی دعوت نہیں دیں گے، آپ کوئی جوڑ توڑ کی بات کریں، آپ کوئی کمپرومائز کی بات کریں، آپ اپنی دعوت سے دستبردار ہونے کی بات کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا اقتدار مطلوب نہیں تھا، ایسی حکومت مطلوب نہیں تھی کہ جس میں دعوت رک جائے، کہ جس میں دعوت پر پابندی عائد ہو جائے، ایسی حکومت مطلوب نہیں تھی۔ ریاست مطلوب تھی، ریاست اسلام کے تحفظ، اسلام کے استحکام، اسلام کی بلند چوٹی، اس کے لیے ایک ضامن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ، بغیر کسی شک اور شبے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائی، خلافت کا نظام قائم کر کے دکھایا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے دکھایا، کہ جس میں فیصل، کہ جس میں حکم حاکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جہاں فیصلے قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ لیکن وہ تصور ریاست کا کیا تھا؟ وہ توحید کا تصور تھا، وہ اللہ کی بالادستی کا تصور تھا، وہ رسالت کا تصور تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا تصور تھا۔ تو جدال احسن انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ دعوت میں دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک بنیادی چیز کیا ہے؟ حکمت، کہ داعی کو حکمت سے کام لینا چاہیے، اور فرمایا کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ آپ مخاطب کی نفسیات کو سمجھیں۔ داعی کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے، اس کو مخاطب کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے کہ مخاطب کی نفسیات کیا ہیں۔ اگر مخاطب آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی معاشی فکر میں ہے، اپنے معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو پھر اس کے معاشی مسائل کا حل پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دو قیدی ان کے پاس آئے اور اپنے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا، انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر موجود ہے روٹیاں اور پرندے آ کر اس میں سے تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، ابھی کھانا آئے گا تو کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی میری گفتگو، میری تقریر بہت لمبی نہیں ہے، اس لیے کہ لمبی تقریر کے نتیجے میں بھی لوگ بوریت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مختصر دعوت ہے، اور دعوت بھی کیا؟ توحید کی دعوت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی اہمیت اور اس کے الفاظ اور جملوں کی دلچسپی اور جاذبیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی دعوت کے وہ کلمات ذکر کر دیے کہ انہوں نے دعوت کیا دی۔
اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ کتنا پیار بھرا اسلوب ہے، کتنا متوجہ کر دینے والا انداز ہے، اور پکارتے کس طرح ہیں، بلاتے کس طرح ہیں۔ فرماتے ہیں یا صاحبی سجن، کہ میرے جیل کے ساتھیوں۔ کتنی محبت ہے اس انداز میں، یا صاحبی سجن۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ بھی جیل میں آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد جس وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آخر جیل میں کیوں آئے۔ ناکردہ گناہ کی پاداش میں آئے، جو گناہ کیا ہی نہیں اس کی پاداش میں آئے، گناہ سے انکار کے نتیجے میں آئے۔ یہ کہا گیا تھا کہ لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ اگر یہ گناہ، معصیت، زنا، بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے تو جیل میں ڈال دیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس میں بڑا پیغام ہے، بہت بڑا سبق ہے آج ہمارے نوجوانوں کے لیے، آج ہماری یوتھ کے لیے۔ آج کا معاشرہ ہمیں بلاتا ہے فحاشی کی طرف، آج انٹرنیٹ آپ کو بلاتا ہے کس کی طرف؟ فحاشی اور عریانی کی طرف۔ آج ذرائع ابلاغ ہمیں بلاتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت کی طرف، کھلے عام گناہ کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کتنا بہترین اور خوبصورت انداز۔ فرمایا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا الہ العالمین، جیل جانا پسندیدہ ہے، جیل جانا محبوب ہے، جیل جانا قبول ہے بنسبت اس گناہ اور معصیت کے، کہ جس گناہ اور جس معصیت کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت۔ تو جیل کے دیگر افراد بھی اپنے اپنے مقام پر جو جو ان کا گناہ تھا یا جو ان کی معصیت تھی اس کے نتیجے میں جیل میں آئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا صاحبی سجن، کہ میرے جیل کے ساتھیوں۔ دعوت ان کے سامنے رکھی، بہترین اسلوب کے ساتھ، آسان اسلوب کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کی، شرک پر رد کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کیا قوم کے لوگ مان گئے تھے؟ انبیاء سے بڑھ کر سچا داعی اور کون ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر داعیانہ کردار اور کس کا ہے؟ داعیانہ اضطراب اور کس میں ہے؟ ہم تو آج دعوت نہیں دیتے، سچی بات یہ ہے ہم دعوت نہیں دیتے، اپنی دعوت کے راستے میں ہم خود رکاوٹ ہیں۔ لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، ہماری دعوت سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، امانت، صداقت، دیانت نہیں نظر آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال، آپ کی عمر کی 40 بہاریں آپ مکہ میں رہے، کہ جہاں گناہ کا، معصیت کا، نافرمانی کا ہر تصور عام تھا، کہ جہاں نیکیاں دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں، کہ جہاں گناہوں کی افزائش اور نشو و نما تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر کوئی داغ اور کوئی دھبا کسی نے نہیں دیکھا۔ اس گناہوں کے معاشرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب پایا؟ الصادق اور الامین، کہ جہاں سچائی کا تصور نہیں تھا اللہ کے رسول صادق تھے، کہ جہاں امانت میں وفاداری کا اور اس کی پاسداری کا تصور نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الامین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انفرادی زندگی بھی، آپ نے اس معاشرے میں پاک، صاف، شفاف زندگی گزاری۔ آپ کے دامن پر کوئی داغ اور کوئی دھبا کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ کو حکم دیا گیا، یہ دعوت کی تدریج ہے، یہ دعوت کے تدریجی مراحل ہیں۔ آپ کو اپنی ذات کے بعد، اپنی انفرادی زندگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اور اقرباء کو آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، آپ انہیں متوجہ کریں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ یہ کام کیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے فیصلے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، آپ کا داعی ہونا، آپ کا بشیر اور نذیر ہونا، اللہ کی مشیت میں تو یہ تقدیر میں ازل سے لکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں، اور قبل از بعثت، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جو خارق العادت امور ہیں انہیں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات بھی بکثرت ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال بڑے تھے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا اور مجھے یثرب لے گئے تھے، اور فرمایا کہ وہاں پر میں نے دیکھا ایک دن صبح ایک قلعے کی دیوار پر ایک یہودی عالم چڑھا، اور اس نے کہا کہ لوگوں میری بات سنو، میں تورات کا عالم ہوں، اور کہا کہ لقد طلع البارحۃ نجم احمد، کہ گزشتہ رات وہ ستارہ طلوع ہو چکا کہ جو آخری پیغمبر احمد کے آنے پر جس نے طلوع ہونا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر ہے کہ جو بالکل ابتدائی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بکثرت ایسے حالات اور واقعات موجود ہیں کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، زمزم کا پانی کہ جو 400 سال سے زائد، 4 صدیوں سے زائد زمزم کا پانی مخفی ہو گیا، چھپ گیا، اور باہمی 2 قبیلوں کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں جس کو چھپا دیا گیا، اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور جب وہ متولی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آیا، تو 3 مرتبہ خواب میں انہیں دکھایا گیا کہ آپ زمزم کی جگہ کو کھودیں۔ انہوں نے خواب میں پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ صدیاں گزر جائیں، کسی کو پتہ نہیں کہ یہاں کوئی چشمہ بھی تھا، یہاں کوئی پانی بھی تھا۔ پوچھا زمزم کیا ہے؟ انہیں علامات بتائی گئی۔ کیا علامات بتائی؟ انہیں کہا کہ آپ دیکھیں گے عند نقرۃ الغراب بین الفرس والدم، آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ ایک جانور کا خون اور دوسری جگہ اس کی آلائش، اس کی اوجڑی اور اس کی کھال، یہ چیزیں پڑی ہوں گی، اور اس کے درمیان والی جگہ میں کوا آ کر چونچ مارے گا، اور وہ جگہ ہوگی، اس جگہ کو آپ کھودیں گے، وہاں سے زمزم کا پانی نکلے گا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بت کے نام پر ایک جانور کو قربان کرنے کے لیے لایا، اس نے جب اس کی رگیں کاٹیں، وہ جانور کی رگیں ٹھیک سے نہیں کٹیں، اور وہ جانور پھر سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا خون بہا وہاں پہ، اور وہ کھڑا ہوا، کچھ دور جا کر پھر گر گیا، اور وہاں اس کو ذبح کیا گیا، وہاں اس کی آلائشیں، اس کی اوجڑی، ساری چیزیں نکالی گئیں، اور اس کے درمیان والی جگہ میں ایک کوا آ کر چونچ مارنے لگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور جناب عبد المطلب اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے اشارہ ہے، یہ میرے لیے علامت ہے کہ اس جگہ کو میں کھودوں گا تو یہاں سے کوئی چشمہ نکلے گا، اور جب اس جگہ کو کھودا تو وہاں سے زمزم کا پانی نکلا۔ یہ علامت اس بات کی تھی کہ اس گھر کا اصل وارث، اس گھر کا اصل متولی، اس گھر کا اصل پاسبان، کہ جس نے اس گھر کو شرک سے بچانا ہے، کہ جس نے اس گھر سے شرک کی آلائشوں کو دور کرنا ہے، توحید کے مرکز میں بت تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور بتوں کی بڑی تعداد، ہر قبیلے کا الگ الگ بت، اولاد دینے والا بت الگ، بارش برسانے والا بت الگ، یہ تصور تھا لوگوں کا باطل۔ اور ہبل وہ بت تھا جو حرفاً مولا تھا، ہبل وہ بت تھا کہ جس کو اس کی اہمیت کے پیش نظر خانہ کعبہ کے اندر رکھا گیا تھا کہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ یہی تصور تھا، اسی کی بنیاد پر تو لوگوں نے کہا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کتنی عجیب بات ہے، کئی خداؤں کا تصور چھوڑ کر وہ لوگ آشنا تھے شرک کے ساتھ، وہ لوگ نامانوس تھے، نا آشنا تھے کس سے؟ توحید کے ساتھ۔
توحید کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، شرک کی بات سمجھ میں آتی تھی۔ تو کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کا آغاز بھی اس حالت میں ہوا کہ اسے اجنبی اور ناآشنا سمجھا گیا، اور فرمایا کہ ایک وقت پھر آئے گا کہ جب اسلام اجنبی ہوگا، جب اسلام ناآشنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجنبی کیسا تھا؟ عقیدہ اجنبی تھا، توحید کو اجنبیت کی نگاہوں سے دیکھتے، شرک سے مانوس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا طریقہ سکھایا۔ کفار کو بڑا اعتراض تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نے کہا کہ لقد علمکم صاحبکم کل شیء حتی الخراء، کہا کہ یہ آپ کے صاحب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب کچھ کی تعلیم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو استنجا کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں یہ عیب تھا، کفار کی نظر میں، کہ کوئی دین، کوئی مذہب اتنا دخیل ہو سکتا ہے انسان کی انفرادیت میں کہ جو اس کو طہارت کے احکام بھی سکھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجل، فرمایا تم بڑی اچھی بات کہہ رہے ہو، جسے تم عیب سمجھتے ہو وہ اسلام کا حسن ہے، کہ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں دخیل ہے، اسلام زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کرتا ہے۔ طہارت بنیاد ہے عبادت کے لیے، اگر طہارت نہیں ہوگی تو عبادت کیسے ہوگی؟ یہ وہ تصور تھا کہ جب لوگ پاکیزگی کے تصور سے ناآشنا تھے، نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والوں کی تعریف ذکر کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ ایسے لوگ ہیں کہ بہت پاکیزگی اور بہت طہارت والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا طہارت کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کی بڑی تعریف آئی ہے قرآن میں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم استنجا کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی کامل طہارت ہے۔ اس لیے ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی۔ تو تطہیر، پاکیزگی، تنظیف یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا چند قبروں کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا مانگتا کہ تم بھی عذاب کے نتیجے میں قبر والوں کی چیخیں سنتے، قبر والوں کی آہ و بکا اور چیخ و پکار تم بھی سنتے۔ تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ چغلیاں لگاتا تھا، کان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا شخص فرمایا کان لا یستنزہ من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا اور وہ اس کے جسم پہ لگتا تھا، چھینٹیں لگتی تھیں۔ یہ نتیجہ ہے کس چیز کے لیے؟ عذاب کے لیے، عذاب قبر کے لیے۔ تو مطلب طہارت کی اہمیت ہے، اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کفار کیوں اجنبی سمجھتے تھے، کیوں ناآشنا سمجھتے تھے؟ کفار کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد تم میں سے جو اس معاشرے میں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر پیشاب کیا کرو۔ آپ نے منع فرمایا۔ ضرورت کی بنیاد پر الگ حکم ہے، عذر کی بنیاد پر الگ حکم ہے، لیکن اس کو معمول بنانا اور اس کو روٹین بنانا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے خلاف ہے، اور یہ شعار ہے کفار کا۔ تو کفار ایک دوسرے سے کہتے تھے انظروا الیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، یبول کما تبول المرأہ، اس طرح پیشاب کرتے ہیں جس طرح کوئی عورت پیشاب کرتی ہے۔ یعنی ان کا تصور کیا تھا کہ مرد ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔
اجنبی سمجھتے تھے، ناآشنا سمجھتے تھے، عقیدے کو بھی، طہارت کو بھی، عبادت کو بھی، اسلام کے ہر حکم کو وہ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ پھر آئے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ ناآشنا سمجھیں گے، لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو دین کامل ہے، یہ دین ناقص نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے دائروں کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مکہ میں کیا تھا کہ ابھی احکام کا نزول ہو رہا تھا، مکی مضامین، مکی صورتوں میں کیا ہے؟ توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ مکی زندگی میں ریاست قائم نہیں تھی، مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، مکی زندگی میں قوانین نہیں تھے، مکی زندگی میں منافقین نہیں تھے۔ کیوں؟ اسلام یا کفر، اور کوئی جماعت نہیں تھی، بس مسلمان تھے یا کفار تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بھی اسلام کا کامل تصور دیا گیا، کنسیپٹ مکمل دیا گیا، اجازت بعد میں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جب کفار نے کیا، اور جب ابو جہل ان کی قیادت کر رہا تھا، اور اس وقت ابو جہل نے کفار سے جو باتیں کی، جو اس نے گفتگو کی، ہماری سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں وہ محفوظ ہے کہ ابو جہل نے کیا کہا، جس سے یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ابو جہل اس بات کو جان چکا تھا، اس بات سے آگاہ اور واقف تھا کہ یہ اللہ کے برحق رسول ہے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اسے بیان نہیں کرتا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ لقد زعم صاحبکم، کہ آپ کے یہ صاحب جو ہیں اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہے، ان کا یہ گمان ہے، انکم ان تابعتموہ، اگر تم نے ان کی اتباع کی تو تمہارے لیے جنتیں ہیں، تمہارے لیے خوشیاں ہیں، آرام ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ اور ابو جہل نے کہا کہ ان صاحبکم یزعم، کہ تمہارے یہ صاحب جو ہیں یہ گمان کر رہے ہیں۔ کیا گمان کر رہے ہیں؟ انکم ان خالفتموہ، کہ اگر تم نے ان کی مخالفت کی تو کہا کہ یکون لکم فیہ ذبح، اس طرح کا اشارہ کیا کہ پھر مخالفت کی صورت میں ان کے پاس تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ ذبح کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے۔ تو ابو جہل سمجھتا تھا کہ قتال کا حکم شریعت میں موجود ہے، فی الوقت اجازت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت ملے گی۔ پچھلی شریعتیں کہ جن انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ہمارے سامنے، اللہ کا ہر نبی وہ اللہ کا انتخاب، وہ اللہ کی طرف سے چنیدہ اور برگزیدہ ہے، اور بلا شبہ سب نے اپنا حق ادا کیا۔ یہ اللہ کا اختیار اور یہ اللہ کا انتخاب ازل سے تھا۔ عالم الارواح میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کا الگ سے تذکرہ موجود، جب ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا، اور ہم سب کی ارواح نے، مسلمان ہی نہیں کفار نے بھی، سب نے یہ کہا کہ بلا، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ فطرت کی آواز ہے کہ فطرت کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ اب پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ پیدا اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ تو عالم الارواح میں جب ہم سب کی روحوں کو چھوٹی سرخ چونٹیوں کی صورت میں جمع کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَآ فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءَ مِثْلُ السُّرُجِ، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں کو
حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں، اور فرمایا وَخُصُّوا بِالنُّور، ان کے گرد نور کا الگ حالہ ہے۔ تو اس لیے انبیاء کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ انبیاء کرام کی بڑی تعداد کے نام نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مختصر چند انبیاء کرام علیہم السلام کے نام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، امتیازی خصوصیات کے حامل ہیں۔ آپ سے پچھلی شریعتوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک قوم کی طرف ایک ایک دن میں کئی پیغمبر بھیجے گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر ایک زمانے میں ایک علاقے کی طرف ایک پیغمبر اور دوسرے علاقے کی طرف دوسرا پیغمبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے لیے مختصر قریبی وقت میں اور قریبی علاقے میں، کہ آج بھی ان کے آثار یمن اور عمان کے ساحلی علاقے سلالہ میں موجود ہیں، اور جو پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات یہ تھی کہ آپ نے تمام شریعتوں کی تکمیل کی۔ آپ کی امتیازی خصوصیات کیا تھیں؟ کہ آپ کو جو دین دیا گیا آپ نے اس دین کو نافذ کر کے دکھایا، اس دین کو غالب کر کے دکھایا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا، اسلامی ریاست کا قیام کیا، حاکمیت الہیہ کا قیام کیا۔ اور یہ خلافت اور اللہ کی حاکمیت اتنی ضروری تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک نئے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی گئی۔ یہ نئے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت اتنی ضروری تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ ہم اس تصور کے حامل ہیں، آج خلافت نہیں ہے، آج امامت نہیں ہے، آج قیادت اور سیادت وہ اہل افراد کے ہاتھ میں نہیں ہے، آج اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، آج قرآن فیصلوں کی کتاب نہیں ہے، آج فیصلوں کی کتاب 1960 کا انگریزوں کا قانون ہے، 1860 کا انگریزوں کا قانون ہے، 1935 کا انگریزوں کا قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، کامل دین، چھوٹے چھوٹے دائروں میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت کا کیا تھا؟ میں نے حوالہ دیا پہلے، بات ادھوری رہ گئی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داعی کو حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ حکمت، فرمایا حکمت کیا ہے؟ حکمت دانائی کا نام ہے۔ فرمایا اندھا دھند تبلیغ نہ ہو۔ سید مودودی رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہ بے وقوفوں کا سا انداز نہ ہو، دانائی کے ساتھ مخاطب کرے، مخاطب کی نفسیات اور اس کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور فرمایا کہ عمدہ نصیحت الموعظۃ الحسنہ، سید مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا صرف دلائل پر اطمینان اور قناعت نہ دیں، دلیل کی بنیاد پر صرف مسخر کرنا نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ داعی کے لہجے میں اخلاص جھلکتا ہو، داعی کے لہجے میں دلسوزی معلوم ہوتی ہو، وہ داعی کو مدعو، داعی کو اپنے لیے مخلص جانے، اپنے لیے خیرخواہ سمجھے، وہ اپنا دوست ساتھی غمخوار اور مددگار سمجھے۔ اور یہی اخلاص جب آتا ہے تو آپ لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں دعوت کا یہ اسلوب موجود ہے، اور بالخصوص ہم اپنے تحریکی دائرے کی بات کرتے ہیں۔ بڑی اشد ضرورت ہے، ہم دعات نہیں ہیں، ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے، ہم اپنے کردار کو اس کے مطابق نہیں ڈالتے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ان کا عمل ہوا کرتا ہے، عمل کے ذریعے نصیحت۔
آپ اندازہ لگائیے، یہ ملائیشیا انڈونیشیا کے علاقے ہیں، یہ سری لنکا اور پاکستان کا علاقہ ہے۔ آپ کو اندازہ یہ علاقے وہ نہیں ہیں کہ جو جہاد کے نتیجے میں فتح ہوئے۔ سری لنکا میں اس علاقے میں سب سے پہلے مسلمان جہازوں کے ذریعے آئے، سمندری جہازوں کے ذریعے تجارت کے اس میں آئے، اور نتیجہ کیا تھا؟ جب ان کی تجارت کو دیکھا لوگوں نے، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ سندھ اور ہند اور ملتان کی سرزمین کیا تھی؟ ہندوؤں کا یہاں پہ نظام تھا، یہاں مسلمان کبھی بڑی تعداد تھے ہی نہیں مسلمان۔ اسلام نے پورے علاقے کو اپنی آغوش میں لیا۔ صرف تلوار کام نہیں کرتی، تلوار کے ذریعے آپ سروں کو مسخر کرتے ہیں، دل کو مسخر تلوار کبھی نہیں کرتی۔ اسلام کی تاثیر، دعوت کی تاثیر تو یہ ہے کہ کبھی غلغلہ تھا تاتاریوں کا، بہت بڑا فتنہ تھا، چھوٹا فتنہ نہیں، ایک آندھی اور طوفان کی طرح آئے اور ریاستوں کو ملیامیٹ کر دیا، بہت بڑا فتنہ۔ ذرا حالات دیکھیں، شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب تاتاریوں کے خلاف خود تلوار لے کر میدان میں نکلے، تاتاریوں کے خاقان کے پاس گئے، ایک نحیف و نزار عالم جو ہمہ جہت عالم بھی تھا، مجاہد بھی تھا، شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد کا اثر اور پرتو ان میں ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اشعار میں کہ میں ایک شکاری تھا، میں بھی ایک پرندے کی مانند تھا، میں بھی اڑتا تھا۔ کہا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، ایک دن میں نے دیکھا اوپر بہت دور آسمانوں میں مجھے دکھائی دیے۔ کون؟ تعبیر ایک انہوں نے استعارہ ذکر کیا، کون دکھائی دیے؟ شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کہا مجھے لے کر گئے اونچائیوں پر، مجھے بہت اونچا اڑنا سکھایا۔ فرمایا حبر عطا من ارض حرانہ فیا اہلا بمن قد جاء من حرانی۔ فرمایا بہت بڑے عالم تھے، کہاں سے آئے تھے؟ حران سے آئے تھے، اور جو بھی میرے استاد کے دیش سے آئے اسے خوش آمدید، اسے سلام پیش کرتا ہوں۔ تو تاتاریوں کا فتنہ تھا، جن کی ساری زندگی بسر ہوتی تھی گھوڑے کی پیٹھ پر۔ ایک تاتاری خاتون 100 مردوں کو کھڑا کر کے کہتی کہ تم یہی ٹھہرو، میں گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں، تمہارا سر قلم کروں گی۔ خوف اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ آج امریکہ کا بھی عسکری ایک زور ہے، لیکن کیا زور ہے؟ ہم نے دیکھا افغانستان کے پہاڑوں سے اپنا سر ٹکرایا انہوں نے، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج باعزت واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو لیکن اسلام کی دعوت کی تاثیر کیا ہے کہ اسلام مغلوب نہیں ہوا۔ تاتاریوں کی پہلی صف قتل و قتال کرتی ہوئی آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتی چلی گئی، لیکن ان کی اولاد میں وہ آئے کہ جنہیں اسلام نے اپنی آغوش میں لیا۔ تاتاریوں کی نسلوں کو مسلمان بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ کے ساتھ کیا برتاؤ اور سلوک کیا گیا، لیکن اسلام کی تاثیر کیا ہے کہ طائف کو اپنی آغوش میں لیا۔ یہ کیا؟ یہ ہوتا ہے دعوت کے نتیجے میں۔ دعوت کے نتیجے میں آپ کا دشمن آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا ایک جگری دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر فتح کرنا ہے تو دعوت کے ذریعے فتوحات سیکھو۔ فتح کرنا ہے تو تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کے ذریعے۔ امام محمد الغزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ما حکم تارک الصلاۃ؟ فرمایا کہ تارک الصلاۃ کا کیا حکم ہے؟ تارک الصلاۃ نماز مستقل نہیں پڑھتا۔ اس کا ایک تو فقہی جواب ہے، بڑا آسان جواب ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مستقلاً دائماً نماز نہیں پڑھتا، تارک الصلاۃ ہے، تو اس کو جیل میں ڈال دو، حتی تاب او یموت، یہاں تک کہ تائب ہو جائے یا مر جائے، عمر قید۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے مار دو، اس کی سزائے موت ہے۔ لیکن
شیخ محمد الغزالی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فقہی جواب نہیں دیا، دعوتی جواب دیا۔ فرمایا حکمہ ان تأخذہ بیدک الی المسجد، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لے جاؤ۔ اور فرمایا کن داعیا ولا تکن قاضیا، داعی بنو، قاضی مت بنو، فیصلے مت سناؤ، جلد بازی کا کام مت کرو، اخلاص کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسلوب میں نرمی غالب تھی۔ آپ فتوے لگانے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختیاں کرنے والے نہیں، آپ آسانی دینے والے تھے، آپ نرمی پیدا کرنے والے تھے۔ آپ سے نوجوان نے آ کر پوچھا تھا، مسجد میں کہا تھا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے اٹھایا نہیں، آپ نے مارا اور پیٹا نہیں، آپ نے برا بھلا نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفسیات کے مطابق اس کی تربیت کی۔ یہ اسلوب ہے دعوت کا۔ آپ کی مجلس ہے، اعرابی آ کر مسجد میں پیشاب کرتا ہے، صحابہ روکتے ہیں، اس نے شروع کر دیا، آپ فرماتے ہیں کرنے دو۔ جب فارغ ہوتا ہے آپ بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ یہ اسلوب ہے دعوت کا، نرمی کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، لوگ مرجع خلائق کب بنتے ہیں؟ مرجع خلائق لوگ تب نہیں بنتے جب آپ تکریم الرجل مخافت شرہ، کہ لوگ آپ کے شر سے ڈرتے ہوئے آپ کی عزت کرنے لگے، آپ سمجھیں میری بڑی عزت ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ جو عزت کیوں ہوتی ہے؟ مخافت شرہ، کہ کسی کے شر سے ڈر کر اس کی آپ عزت کریں، یہ عزت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرجع خلائق بنے، صحابہ کو بنایا، کیوں اور کیسے؟ نرم مزاج دے کر، نرم خو بنا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اگر تندخو ہوتے، لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے۔ مرجع خلائق بننے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے اس شیطان کو، تکبر کو، عجب کو، خود پسندی کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ اور اگر داعی اس بات پر قادر ہے تو وہ داعی بن سکتا ہے، اور اگر وہ اس بات پر قادر نہ ہو تو پھر دعوت اس کے بس کا کام نہیں ہے، پھر وہ کوئی اور کام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عزیمت پر عمل کیا اور صحابہ کی رخصتوں کو قبول کیا۔ آج الٹ ہے، ہم خود رخصتوں کے طلبگار ہیں اور ہم عوام الناس سے ہم عزیمت چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس ترتیب کو بدلنا پڑے گا، خود عزیمت پر عمل کریں اور عام لوگوں کی رخصتوں کو بھی قبول کریں، عام لوگوں کی نرمی کو بھی قبول کریں، انہیں اپنا خوگر ہمدرد، اپنا ساتھی اور مددگار بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔